الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. معزز حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی سنا، سلسلہ قصص الانبیاء کا جو پروگرام آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوا تھا وہ اب اختتام پذیر ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر مبارک آج کی اس محفل اور مجلس میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں کہ دیکھیے، جو انبیاء کرام کے واقعات، ان کی زندگی کے حالات، ان کے قوم کا ان کے ساتھ رویہ اور سلوک، اس سے متعلق جو باتیں آپ نے سنی اب تک، جب یہ باتیں ہم سن رہے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں جو یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں یا جو سنائے جا رہے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف قصہ خوانی ہو، قصے کی سماعت ہو اور کانوں کی لذت کا اہتمام کیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العالمین نے جن سے بحث کی ہے قرآن کے اندر، کیوں ان کو بیان کیا؟ ان کے قوموں کے تفصیلی حالات اور واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کوئی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ سنین کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے پوری تفصیل کے ساتھ اس پر سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہو۔ قرآن انہی واقعات سے اپنے اندر بحث کرتا ہے، ان کو چھیڑتا ہے جس میں عبرت ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں فوائد ہیں،
جس میں درس ہے، تو سننے کا، پڑھنے کا، سنانے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھ کہنے والے، آپ سننے والے اور پڑھنے والے تمام لوگوں کی اصلاح ہو۔ اور انبیاء کرام کی جو بنیادی دعوت تھی، اس دعوت کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کریں، اور جو ان کی قوموں کے اندر عقدی اور ایمانی، یعنی عقیدے اور ایمان کی جو خرابیاں داخل ہو گئی تھی، اسی طرح جو اخلاقی اور معاشرتی اور معاشی ان کے اندر جو خباثتیں پائی جاتی تھیں، آلودگیاں پائی جاتی تھیں، برائیاں پائی جاتی تھیں، کم سے کم ہم ان کو اس میں مشابہت اختیار نہ کریں، ان کی روش پر نہ چلیں۔ یہ مقصد ہے کہ ہم ان کی مشابہت سے بچیں، چاہے دین اور ایمان کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات اور معاملات کا معاملہ، ہم ان کی مشابہت سے بچیں، ان کے رویے اور روش کو اختیار نہ کریں، یہ مقصد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشگوئی میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ قرآن کریم میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، قوموں کے اوپر ان کی روش اور ان کے رویے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جیسا ان کا کرنا تھا، ویسے اللہ رب العالمین کا معاملہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ بنی اسرائیل، جس میں سب سے زیادہ انبیاء و رسول آئے اور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی چہیتی قوم تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں اس پر اپنے غضب، کہیں ان کو اپنا غضب سنایا ہے، کہیں ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی ہے، اور کہیں ان کا ایسے انداز میں تذکرہ کیا ہے جو کسی طرح ایک چہیتی قوم کے، اور ایسی قوم کے جس کو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا قرآن مجید میں، جیسے انی فضلتکم علی العالمین، ایک فضیلت والی قوم جس کو سارے جہاں پر فضیلت تھی، اس کے شایان شان ان کی حرکت اور رویہ اور روش نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندیشے کا اظہار فرمایا امت محمدیہ سے متعلق، اور آپ نے پیشگوئی کی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، کہ تم آنے والے اوقات میں، آنے والے زمانوں میں بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلو گے، یعنی بارش بر، ہاتھ بھر کا فرق نہیں ہوگا، گز بھر کا فرق نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی اٹھا کر دیکھ لیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے احوال کا جائزہ لیں، اپنے آس پڑوس اور ارد گرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، یعنی تمہاری اور ان کی روش میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم وہاں بھی داخل ہوگے ان کے ساتھ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پورے طور پر ان کی روش اختیار کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ بری سی بری، رذیل سے رذیل اور گندی سے گندی حرکت جو انہوں نے کی ہے یہ بھی کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کریں گے، اتنا بھی فرق نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہ آپ کن قوموں کو مراد لے رہے ہیں کہ ہم ان کے آنے والے دور میں ان کے یعنی نقش قدم پہ چلیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود والنصارى۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا قال فمن، ان کے علاوہ کس کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو قصے واقعات انبیاء کرام کے آپ سن رہے ہیں، اس سے آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ اپنے بھی احوال، اپنے معاملات، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کریں، اور اپنے ارد گرد اور سماج میں جو لوگ برائیوں میں پنپ رہے ہیں ان کی بھی اصلاح کریں، اور ان تمام شرکیات و بدعات و خرافات اور اخلاقیات کی جو خرابیاں ہمارے سماج میں درائی ہیں ان سے خود بھی بچیں اور ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے اس پروگرام جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق ہے، آغاز میں کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے بنایا۔ اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایک ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، موسیٰ اور عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء کرام جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ورسل ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاصیت اور امتیاز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی تھے بنی اسرائیل، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے۔ جمہور علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں آیا، اور اس درمیان کا جو گیپ ہے اسے فترہ کہا جاتا ہے۔ فترہ یعنی انقطاع وحی کا زمانہ، اس میں وحی کا نزول نہیں ہوا، تو یہ کل مدت جو بنتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، یہ اختلاف ہے علماء کا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ 570 سال کا زمانہ بنتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت میں درمیان جو مدت ہے وہ تقریباً 570 سال بنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلالت اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے کہ جس طرح انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسالت اور نبوت کا مقام حاصل ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ تورات کے بعد بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں، لیکن انجیل جو آخری کتاب تھی انبیاء بنی اسرائیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ تورات کی تکمیل کے طور پر، تورات کے تکملے کے طور پر نازل ہوئی، یعنی تورات کے بعض احکام کو اس نے، یعنی جو اس میں چیزیں حلال کی گئی تھی یا حرام کی گئی تھی اس کو حلال قرار دینے کے لیے یہ آئے تھے، اور بعض جو ان کے اندر بیماریاں اور جو خرابیاں آ گئی تھی ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ تو یہ مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ انجیل کا نزول جو ہے تورات کی تکمیل کے طور پر ہوا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک خاصیت اور امتیاز یہ ہے کہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مناد اور مبشر ہیں۔ انبیاء کرام میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کئی مقامات پر سنائی، انجیل میں بھی بات موجود ہے، مختلف ناموں سے علماء کہتے ہیں انجیل کے اندر جو آج 4 کتابوں میں تقسیم ہے اور محرف و مبدل ہے، فارقلیت کے نام سے اور دوسرے ناموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، سب سے بڑے مناد و مبشر انبیاء بنی اسرائیل میں۔ اور دونوں مقدس پیغمبروں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان ہر 2 زمانے میں، یعنی ماضی میں اور مستقبل میں، ایک بڑا ہی اہم رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے، جس پر میں انشاءاللہ آگے روشنی ڈالوں گا۔ اسی طرح قرآن عزیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کے سلسلے میں جن انبیاء کرام کے واقعات سے قرآن مجید میں سب سے زیادہ بحث کی ہے، ان میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہستیاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، یعنی ان کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے مثال کے طور پر سب سے زیادہ جن کے بیان کیے وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور قرآن عزیز میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ مختلف ناموں سے کیا گیا ہے، مختلف القاب اور کنیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 13 صورتوں میں 68 مقامات پر آپ کا تذکرہ، آپ کے نام، مسیح آپ کا نام تھا، عیسیٰ آپ کا نام تھا، عبداللہ آپ کا لقب تھا، عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، ابن مریم ان کی کنیت تھی، ابن مریم ان کی کنیت تھی، روح اللہ ان کی صفت تھی، کلمت اللہ ان کی صفت تھی۔ تو ان تمام ناموں اور لقب اور صفات کے ساتھ 13 صورتوں میں تقریباً 68 مرتبہ ان کو یاد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف
مقامات پر کہیں ان کو رسول کہا گیا ہے، کہیں ان کو نبی کہا گیا ہے، کہیں ان کو آیت کہا گیا ہے، تو یہ اس کے علاوہ ہے، یہ اس کے علاوہ اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاندانی اعتبار سے ان کی نسبت بہت بلند ہے۔ جس خاندان میں یہ پیدا ہوئے وہ بہت ہی یعنی سارے جہاں والوں میں، دنیا والوں میں بڑا مقام اور بڑی شان رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دو خاندان کا تذکرہ کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 خاندان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو دنیا والوں کے مقابلے میں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ آل عمران، یہاں پہ عمران کا جو تذکرہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل میں 2 عمران ہوئے۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور دوسرا عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ تو کون سے عمران یہاں مراد ہیں؟ وآل عمران علی العالمین میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، مریم علیہ السلام کے والد، مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد عمران مراد ہے، اور اسی خاندان سے یہاں پہ بحث ہے، کیونکہ اس خاندان کو جو مقام ملا وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے ملا۔ مریم علیہ السلام کی ماں، ان کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، اور ان کے والد کا نام عمران بن یاشم تھا، اور ان دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سلسلہ نسب اتنا بلند ہے، آپ سوچئے ذرا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچتا ہے، دونوں کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچتا ہے۔ اور عمران کے بارے میں آتا ہے کہ مریم جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھی اس وقت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ مریم کی پیدائش کے سلسلے میں قرآن مجید نے 2 جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ، ایک جگہ سورہ آل عمران میں کیا ہے اور دوسری جگہ سورہ مریم میں کیا ہے۔ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے مریم کی پیدائش کے سلسلے میں سورہ آل عمران میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لك ما في بطنی، اے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے نام پر آزاد ہے، تو میری نظر کو تو قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، تو جب ان کی بچی ہوئی، عمران کی یعنی مریم کی بچی ہوئی، حضرت حنہ کی، عمران کی بیوی کی، مریم کی پیدائش ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، تو مریم کی ماں کہنے لگی کہ اے رب مجھے لڑکی ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ رب العالمین تو خوب جانتا ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے خوب جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ عمران کی بیوی حنہ بن فاقوس، ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان کا حمل نہیں ٹھہر رہا تھا، یعنی بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، بچے کی پرورش میں خلل یہ ہوتا ہے کہ حمل ان کا ٹھہرتا ہی نہیں ہے کہ جسے بچہ پیدا ہو، تو ان کا بھی مسئلہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہی تھا، حمل ٹھہر ہی نہیں رہتا کہ بچہ ہو یا بچی ہو جو بھی ہو، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے اولاد دے تو میں اس اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں جو ان کا نام ان کی ماں نے منتخب کیا ان کی پیدائش کے بعد مریم ان کے ہاں جو اصطلاح میں اس کا معنی نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ رب کی گھر کی خادمہ، اللہ کے گھر کی خادمہ یا عابدہ و زاہدہ، اللہ کے لیے عبادت کرنے والی پوری یکسوئی اور نعمات کے ساتھ۔ تو ان کا حمل نہیں ٹھہر رہا تھا تو انہوں نے دعا کی اور نذر مانی اللہ رب العالمین سے کہ جو اولاد ہوگی چاہے جو بھی ہو وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بچی دیا،
تو بچی دیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے ایک طرح سے حسرت کا اظہار کیا، عذر کا اس میں اظہار تھا کہ تو نے مجھے بچی دی ہے، اور جبکہ معلوم ہے کہ میں نے جو نذر مانی ہے، نذر سے مقصود اس گھر کے لیے، عبادت خانے کے لیے، بیت المقدس کے لیے ایک خادم، یعنی ایسا خدمت گزار مقصود تھا جو کما حق اس گھر کی خدمت کر سکے، اور لڑکی کے مقابلے میں لڑکا یہ کام بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس نذر کو قبول کر لیا، ان کی اس نذر کو قبول کر لیا۔ اور یہاں پہ علماء کرام نے ایک بحث یہ کی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ بچے کی پیدائش کے وقت ان کا نام رکھا جائے یا تیسرے روز یا چوتھے روز، کس روز نام رکھا جائے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے روز بھی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، تیسرے روز بھی رکھ سکتے ہیں، اور ساتویں روز بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور نام صرف ایسا نہیں کہ باپ ہی رکھے، ماں بھی رکھ سکتی ہے، اور نام اچھا نام رکھیں، ایسا نام جس سے اچھا اور بھلا معنی نکلتا ہو، جیسے مریم کی ماں نے مریم کا نام رکھا۔ اور اسی طرح بچے کو، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ابھی چھوٹا ہے، اس کو ہر وقت آپ کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو بیٹھاتے تھے اور کہتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، دم کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ جس طرح مریم کی ماں نے شیطان مردود سے ان کو اور ان کی نسل کو اللہ کی پناہ میں دی، اسی طرح آپ بھی اپنے بچوں کو شیطانی اثرات سے اور ہر قسم کے آصف سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہ الا مریم وابنہا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے وقت شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، تو بچہ چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کے اس کچوکے سے اللہ رب العالمین نے، یہ امتیاز ہے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو محفوظ کر لیا کہ شیطان نے ان دونوں کو کچوکا نہیں لگایا۔ تو یہ ان دونوں کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے نذر کو قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اچھی پرورش کی، اپنی نگرانی میں کی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا جو اللہ کے نبی تھے، مریم کے خالو تھے، اور زکریا کی بیوی مریم کی خالہ تھی جن کا نام عیشا بن فاقوس بتایا جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تو ان کی کفالت کے سلسلے میں جو بیت الاقدس کے یا مسجد اقصیٰ کے جو خادمین تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ سب دعوے دار، سب کہنے لگے، چونکہ نسبت بڑی بلند تھی، تو سب کہنے لگے کہ ان کی پرورش کا مستحق میں ہوں، ان کی پرورش کا مستحق میں ہوں۔ تو قرآن اندازی کیا گیا۔ قرآن اندازی کا طریقہ جو علماء نے نقل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما كنت لدیہم اذ یختصمون۔ ایک جھگڑے کی فضا، ایک جھگڑے کا ماحول بن گیا تھا اس کو لے کر کہ ان کی پرورش کون کرے گا، سب دعوے دار تھے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جتنے دعوے داران تھے ان کو کہا گیا کہ قرآن اندازی کریں، تو نہر اردن میں جو مشہور نہر ہے، اس میں سب لوگوں نے اپنا اپنا قلم ڈالا، تو سب نے 3 مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا کیا، سب کا قلم نہر کے تہ میں رک جاتا، لیکن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قلم جب بھی وہ ڈالتے، 3 مرتبہ ایسا ہوا، وہ پانی سے اوپر چلا آتا۔ تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ حکم خداوندی، یعنی اللہ کا حکم یہی ہے کہ زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی خدمت کریں، یعنی ان کی نگرانی اور پرورش کریں۔ تو اس طرح زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی پرورش کی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یہاں پہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے یعنی ایک عجیب بات آشکارا کی جا رہی ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حجرے مریم میں داخل ہوتے، محراب کا معنی حجرہ، جس میں گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کی تھی اللہ کی عبادت کے لیے، جب بھی وہ اس میں داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس عجیب و غریب کھانے کی چیزیں پاتے تھے، عجیب و غریب کھانے کی چیزیں موجود ہوتی۔ تو پوچھا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا،
یہ پھل آپ کے پاس، یہ کھانے کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ان کو معلوم تھا کہ نہ یہ اپنی جگہ چھوڑ کر باہر جاتی ہیں، نہ باہر کا کوئی آدمی ان سے ملاقات کے لیے اندر آتا ہے، تو یہ چیزیں آتی ان کے پاس کہاں سے؟ بعض مفسرین نے یہاں پہ بڑی کوتاہی کی ہے اور لکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں سردی کا پھل اور سردی کے موسم میں گرمی کا پھل ان کے پاس موجود ہوتا تھا. لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ اسرائیلی روایت ہے، دوسری بات کہتے ہیں ایسے تکلف والی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ صحت و طب کے اعتبار سے یہ بات معلوم و معروف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر موسم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. گرمی کے لیے جو پھل رکھے گئے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں. تو کیا کہنے کی ضرورت ہے یہ کہ گرمی کے موسم میں سردی کا پھل اور سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، یہ ایک طرح کا تکلف ہے. اللہ رب العالمین چونکہ ان کا مقصد کیا تھا گوشہ نشینی کا؟ اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی عبادت تھی. تو اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین انہیں پھل دے رہا تھا، کھانے پینے کی چیزیں دے رہا تھا، موسم کے مطابق دے رہا تھا تاکہ پوری یکسوئی اور انعماء کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ رزق اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے پناہ اور بے حساب رزق دیتا ہے. حضرت مریم کا مقام قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر بیان کیا. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. واللتی احسنت فرجها، مریم تو وہ ہے جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی. وہ نہیں ہے جیسا کہ یہود الزام لگاتے ہیں، مریم وہ ہیں جنہوں نے اپنی عزت و ناموس پر داغ اور دھبا آنے نہیں دیا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فنفخنا فیہا من روحنا، جو تم کہتے ہو یوسف نجار سے ناجائز تعلق قائم کیا تھا اور بڑی جرت کا کام ہی کیا تھا، کہ جس کی برات اللہ رب العالمین خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، پاکیزگی بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ اس طرح کا الزام، گھناؤنا الزام. اللہ کہہ رہا ہے فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اپنی جانب سے ان کے اندر روح پھونک دی تھی. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے ان کو اور ان کے لڑکے عیسیٰ کو اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی بنا دیا تھا تمام جہاں والوں کے لیے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم کے آخر میں فرمایا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین، مریم تو وہ تھی کہ جنہوں نے اپنے رب کی تصدیق کی، اپنے رب پر ایمان لائیں، اپنے رب کے احکام و فرامین کی انہوں نے تصدیق کی، وکتبہ، اور رب کی تمام کتابوں پر ایمان لائیں. یعنی اس دور میں جو تورات اور زبور اور جو بھی آسمانی کتاب صحف ابراہیم وغیرہ نازل ہوئی سب پر ایمان لائیں. وکانت من القانتین، وہ اللہ کی ایسی بندی تھی جو بڑی ہی عاجزی کرنے والی، عبادت کرنے والی، اطاعت شعار اور اطاعت گزار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مردوں میں کامل بہت ہوئے، مردوں میں کامل بہت ہوئے اللہ کے عبادت کے اعتبار سے، مقبولیت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، لیکن عورتوں میں جو کامل ہوئی وہ چار ہیں. اور حسبک من نساء العالمین مریم ابنت عمران وخدیجۃ بن خویلد وفاطمۃ بنت محمد، اور آخر میں آپ نے فرمایا وآسیۃ امرأۃ فرعون، کہ کمال، شہرت، عبادت، زہد اور اللہ کے مقبولیت کے اعتبار سے چار عورتیں ذکر کے لیے تمہارے لیے کافی ہیں. چار عورتیں کون؟ سب سے پہلے آپ نے مریم کا ذکر فرمایا، مریم بنت عمران، اور اس کے بعد آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد ان کی لخت جگر، اپنی لخت جگر اور جگر گوشہ حیات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا. اس کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کیا جو اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی. ان میں سے دو عورتیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، انہوں نے دو پیغمبروں کی پرورش کی. آسیہ فرعون کی بیوی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ان کی پرورش کی، بڑی جلیل القدر اللہ کی بندی تھی. اور اسی طرح مریم، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے بچپن میں پرورش کی. جہاں تک خدیجہ بنت خویلد کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور جب آپ کی زوجیت میں آ گئی تو اپنی 25 سالہ زندگی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی مدد کے لیے وقف کر دی تھی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے آخری بیٹی ہیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں وفات پا گئی تھیں. یہ آخری بیٹی آپ کی ہیں
جو آپ کی وفات تک زندہ رہیں اور جنہوں نے آپ کی وفات کا صدمہ برداشت کیا، اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام۔ جب ان چار عورتوں کا تذکرہ ہو گیا تو عائشہ کا تذکرہ ضروری ہے کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر، جہاں کی عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید عربوں کا ایک کھانا تھا، بڑا مرغوب کھانا، وہ گوشت اور شوربے میں روٹی کو ٹکڑا کر کے، جیسے ہم لوگ حریرہ وغیرہ بناتے ہیں اور اس میں روٹی چور کر دیتے ہیں یا دودھ میں، ویسے وہ لوگ روٹی کو چور کر کے اس میں کھاتے تھے، ان کی بڑی مرغوب غذا تھی۔ فرمایا کہ جس طرح یہ سرید کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے، اسی طرح عائشہ کی تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت جو بیان کی گئی وہ اپنے اپنے دور کے اعتبار سے بیان کی گئی۔ صحیح بات یہی ہے کہ مریم اپنے دور کے اعتبار سے فضیلت رکھتی تھی، آسیہ اپنے دور کے اعتبار سے فضیلت رکھتی تھی، فاطمہ اپنے دور کے اعتبار سے فضیلت رکھتی تھی۔ جہاں تک ختیجہ اور عائشہ کا معاملہ ہے تو محدثین نے اس معاملے میں توقف اختیار کیا ہے، خاموش رہا جائے بہتر ہے کہ کون ان میں سے افضلیت کا مقام رکھتا ہے، خاموش رہا جائے، توقف کا انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی زندگی اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا مظہر، اپنی پیدائش سے ہی زندگی کے لطیف مرحلے سے یہ گزرے۔ یہ تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ماں کی گود میں گفتگو کی، ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اظہار کیا، ماں کی گود میں کتاب دیے جانے کا انہوں نے اظہار کیا، اس کے بعد دشمن سے بچ کر وہ زندہ سلامت اپنے جسم کے ساتھ، یعنی جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے، اور قیامت کے قریب وہ دین اسلام کی مدد کے لیے پھر آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو ان کی زندگی پوری کی پوری یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہمیں اس کی حقیقت میں نہیں جاننا چاہیے کہ کیسے ایسا ہوا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت میں نہیں جاننا چاہیے۔ جو باتیں اللہ نے بتائیں، جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے بس یہی کافی ہے، اور اس کی گہرائی میں نہیں جاننا چاہیے۔ جیسا کہ سر سید وغیرہ جو ابھی حال میں گزرے ہیں یہ، اور اسی طرح جھوٹا نبوت کا دعوے دار، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بڑی خباثتیں بکی ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ جہاں تک سر سید کا معاملہ ہے، سب سے پہلا بر صغیر کے اندر یہ آدمی تھا جو خالص نیچری تھا، عقل پرست تھا، جو چیزیں اس کے عقل کے میزان پر اترتی تھی، معیار پر کھری اترتی تھی، اسے قبول کرتا تھا، جو عقل پر نہیں اترتی تھی اس کا انکار کر دیتا تھا۔ اس نے انکار کر دیا کہ عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا کیے جانا ناممکن ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر بر صغیر کے ماحول میں اس نے شوشہ چھوڑا، اور اس کی پیروی میں اور لوگوں نے، یہاں تک کہ آج مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ ملعون مغضوب مرزا غلام محمد قادیانی، یہ مرحلہ وار پہلے اس نے یعنی اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد اور مبلغ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر قدم بقدم مرحلہ وار اس کے بعد اس نے اپنی مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور نقطہ اور شوشہ یہ چھوڑا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو وفات پا چکے ہیں، ان کو تو سولی دے دی گئی، وہ زندہ نہیں ہے۔ اور اپنی کتابوں میں اس نے ایک نیا مسئلہ گڑھا کہ جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں وہ عیسیٰ نہیں ہے بلکہ موسیٰ ہیں۔ تو اس طرح اس نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی نبوت کا یہ تارا چمکانے کے لیے قرآن میں تحریف کی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ تو ہمارے لیے ایمان لانا کافی ہے، جو اللہ نے بیان کر دیا، اس کے رسول نے بیان کر دیا، ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے، میں نے بتایا کہ دو مقام پر ان کی پیدائش سے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں مختصر انداز میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ ایک مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 45 سے 51 تک، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ فرشتے حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بشارت سناتا ہے اپنے کلمے کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔
کلمہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہاں پہ مختصر سے گفتگو. کلمہ اس لیے کہتے ہیں، ان کی صفت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کلمۃ اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ. وہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ نہیں. کلمہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لفظ کن جو حکم تھا اس سے پیدا ہوئے. کلمہ لفظ کن اس سے پیدا ہوئے. اللہ کا حکم تھا کن ہو جا تو وہ ہو گئے، تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. ان کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ روح اللہ یہ اللہ کی طرف روح کی جو اضافت ہے وہ اضافت تشریفی ہے. جیسے مسجد کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے. اضافت تشریفی اس کے شرف کی بنیاد پر، مقام کی بنیاد پر. ورنہ روح اللہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روح تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لائے اور حضرت مریم کے گریبان میں انہوں نے پھونک دیا اللہ کے حکم سے. وہ حمل قرار پایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موجب اور باعث بنا. اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے. وہ ایک پھونک تھی جو لے کر آئے جبریل، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے. مسیح ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، مسیح ان کو بھی کہا جاتا ہے، مسیح دجال کو بھی کہا جاتا ہے. دونوں کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح ان کو اس لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. ایک تو وجہ جو علماء نے بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ پھیر دینے سے یعنی برا سے برا مریض، انتہائی درجے کا مریض وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. مثال کے طور پر جو برس میں مبتلا، برس زدہ سفیدی کا جو داغ ہوتا ہے، جو برس زدہ مریض ہوتا تھا وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اور اسی طرح جو مادر زاد اندھا ہوتا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر دینے سے ان کے شفا یاب ہو جاتا تھا. اور مسیح ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے، فاعل کے معنی میں دونوں ہے، کہ یہ روح زمین کی سیاحت کریں گے، روح زمین کی سیر کریں گے، سیاحت کریں گے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے مفعول کے معنی میں ممسوح العین، کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس لیے اس کو یہ مفعول کے معنی میں ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں. اور دوسرا فاعل کے معنی میں کہ وہ بھی زمین کی سیاحت کرے گا اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ پورے زمین کا چکر کاٹے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں، یعنی کہ زمین کی سیاحت کرنے والا. تو یہ مسیح کا معنی ہے جو علماء نے بیان کیا. بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ مسیح یہودیوں کے ہاں بڑے اولو العزم پیغمبر اور مسیحا کو کہتے ہیں. ان کے ہاں یا یہودیوں کے ہاں یعنی جو ان کو انقلاب آفری بشارت سنائی گئی ہے کہ ایک مسیح آئے گا جو تمہاری مسیحائی کرے گا، تمہیں نجات دے گا، اور جن کی غلط طریقے سے آج بھی یہ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ مسیح دجال اسی نام سے آئے گا، یہ وہی مسیح دجال ہے جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں. تو ان کے یہاں بہت بڑا مسیحا بن کر کوئی آنے والا ہے، یہ مسیح دجال اسی نام سے آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے مریم کو بشارت سنائی. فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو بشارت سناتا ہے اپنے کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑے ذی عزت ہوں گے، بڑی شان والے ہوں گے، اور میرے مقرب بندے میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے ماں کی گود میں گفتگو کریں گے. ماں کی گود میں 6 بچوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 6 بچوں نے گفتگو کی، جن میں سے 3 کی بات صحیح ہے 3 کے بارے میں، اور 3 کے بارے میں بات غلط ہے. ثلاثہ کا جو لفظ ہے وہی صحیح ہے جو بخاری کے اندر ہے کہ 3 بچوں نے اپنے ماں کے، یا دودھ پیتے بچے تھے، 3 نے اپنے ماں کے گود میں گفتگو کی. ایک جریج والا واقعہ، دوسرا اسرائیلی بچے کا واقعہ، اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. یہ 3 بچے تھے جنہوں نے اپنی ماں کے گود میں گفتگو کی، دودھ پیتے بچے. اور جن 3 کے بارے میں کہا جاتا ہے ان میں سے ایک واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے کہ اصحاب الاخدود جو ایک عورت تھی، جب وہ جانے لگی آگ میں تو اس کا بچہ بول پڑا. تو وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا بچہ وہ یعنی بڑا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ نہیں تھا، وہ بچہ بڑا تھا، تو وہ اس لسٹ سے باہر ہے، فہرست سے باہر ہے. دوسرا یوسف علیہ السلام کی برات کے بارے میں جس بچے نے کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو اس میں بیان کیا جاتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی، تو وہ بچہ نہیں تھا. یہ روایت ضعیف ہے، وہ بچہ نہیں تھا بلکہ کہا جاتا ہے ذو لحیہ، وہ کوئی بڑا آدمی تھا، داڑھی والا آدمی تھا، بچہ نہیں تھا. اور تیسرا جو بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون کی ایک لونڈی تھی جو اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اور اس کی بچی کو کنگھی کر رہی تھی، اس نے بسم اللہ اس طرح کا کوئی کلمہ کہہ دیا، اور پھر اس نے اپنے ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے کا اقرار اور اظہار بھی کر لیا، تو فرعون نے اسے دردناک عذاب دیا. تو وہ عذاب جب وہ آگ میں ڈالنے لگا، جو اس نے تپایا تھا ایک بیل کی شکل کا ایک مجسمہ، اس میں ڈالنے لگا تو اس کا بچہ بول پڑا. تو اس کے صحت و ضعف کے سلسلے میں اختلاف ہے، مسند احمد وغیرہ میں روایت موجود ہے، علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. تو یہ 3 واقعات تو اس فہرست سے باہر ہیں. 3 واقعہ جو صحیح ہے وہ یہی ہے
جو میں نے بیان کیا، ایک جریج کا واقعہ، ایک اسرائیلی بچے کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان 3 بچوں کا واقعہ صحیح کہ اپنی ماں کے گود میں انہوں نے گفتگو کی تھی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے، جب ادھیڑ عمر کے ہو جائیں گے تب بھی بات کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور میرے نیک بندوں میں سے ہوں گے. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اب یہاں پہ مریم علیہ السلام نے اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رب مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، یعنی میں بدکار تو ہوں نہیں کسی ناجائز تعلق قائم کروں، یا میں شادی شدہ تو ہوں نہیں کسی کہ میرا کوئی شوہر اس کے ذریعے سے بچہ ہو. انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اللہ رب العالمین نے فرشتے نے کہا، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ رب العالمین نے ازل میں یہی لکھ دیا تھا، قضا و قدر میں یہی لکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے اپنی قدرت سے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں کہ سبب پایا جائے تبھی وہ ہو، سبب نہ ہو تو وہ نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب یہاں ان کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ تورات کے بھی عالم ہوں گے اور انجیل کے بھی عالم ہوں گے، وہ تورات کے بھی حافظ ہوں گے، انجیل کے بھی حافظ ہوں گے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور کہیں گے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لایا ہوں، اور معجزہ بیان کریں گے. أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، کہ مٹی سے میں ایک مجسمہ پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور دوسرا اور تیسرا معجزہ بیان کیا کہ میں مادر زاد اندھے اور اسی طرح برف زدہ جو کوڑھ کے مریض ہیں ان کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جو وہ کھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تم یہ کھائے ہو، اور جو گھر میں جمع کر کے رکھتے تھے آئندہ روز کھانے کے لیے وہ بھی بتا دیتے کہ تم فلاں فلاں چیزیں جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے ہو. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں مومنوں کے لیے جو اللہ کی گئی کہ وہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور بعض احکام جو حرام کر دیے گئے تھے تورات کے اندر یا ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے ان کو حرام کیا تھا وہ حلال کریں گے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں پہ پھر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی، اور آگے توحید کی دعوت دی. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ واتقوا اللہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا اور آپ کا رب ہے اور یہی اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا صراط مستقیم ہے. سورہ مریم میں بڑا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب ان کا حمل ظاہر ہو گیا، جب ان کا حمل اللہ کے حکم سے ظاہر ہو گیا اور دکھنے لگا کہ اب حمل سے ہو گئی ہیں، تو وہ بیت الاقدس سے کچھ فاصلے پر بیت لحم میں چلی گئی. بیت لحم ایک مقام تھا کچھ فاصلے پر مسجد اقصی سے دور، وہاں چلی گئی اور وہاں پہ جا کے گوشہ نشینی اختیار کر لی تاکہ لوگ دیکھیں نا، قوم کے جو لوگ ہیں وہ چہمے گوئیاں عار نہ دلائیں اور طرح طرح کی باتیں میرے خلاف نہ کریں. اس ڈر سے وہ جا کر بیت لحم میں چلی گئی کہ وہاں پہ جا کے اللہ رب العالمین کی سکون کے ساتھ عبادت کریں اور جو حمل ظاہر ہو گیا ہے اس حمل کو چھپائے رہیں. اس کے بعد جب اب بچہ ہونے کا وقت آ گیا، جب انہیں درد زہ ستانے لگا، درد زہ یعنی زچگی کا جو کے وقت کا جو درد ہوتا ہے پیدائش کے وقت کا، جب ستانے لگا، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ درد زہ ان کے کھینچ کر ایک کھجور کے درخت کے پاس لے آیا. کھجور کا درخت، سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا، اس کے پاس لے آیا تاکہ وہ اس کا سہارا لے کر کے اس وقت بچے کو جنے. جب عورتیں بچے جنتی ہیں، نارملی ڈلیوری ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو کئی عورتیں، کئی نرس، کئی ڈاکٹر ان کو سہارا دیتے ہیں. تو کھجور کے تنے کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا اور کہا کہ اس کا سہارا لو اور بچے کو پیدا کرو. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا. یہ انہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر کہا
قوم کے لوگوں کی جمع گوئی آر اور اس طرح جو باتیں وہ کہنے والے تھے ان کے بارے میں، اس کے خوف سے کہ جاؤں گی میرا کہاں شہرہ تھا، میرے خاندان کی نسبت کتنی بلند تھی، عبادت اور زہد اور تقوی اور پارسائی میں کیا مقام تھا، جب یہ بچہ لے کر جاؤں گا تو طرح طرح کے لوگ طرح طرح کا آڑ دلائیں گے، طرح طرح کا الزام دیں گے. تو یہ اس طرح کی بات کہی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی یا بھولی بسری بن چکی ہوتی، بے قصہ کہانی بن چکی ہوتی اور اس مرحلے سے نہ گزرتی. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. مریم علیہ السلام ایک ٹیلے پہ تھی اور نیچے اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کھڑے تھے. جب ان کی یہ باتیں سنی انہوں نے کہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم غم نہ کرو، غم والی بات نہ کہو. اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ رب العالمین نے تیرے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا. یہ اللہ کی نعمت تھی. جیسے اسماعیل کے لیے اللہ رب العالمین نے چشمہ جاری کیا تھا، ویسے اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مریم کے لیے چشمہ جاری کر دیا. قد جعل ربک تحتک سریا. اور آگے فرمایا کہ فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا، کھاؤ پیو اور اپنے بچے کو دے کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو اور قوم کے لوگوں کی پرواہ نہ کرو. اور اگر کوئی آدمی تمہیں نظر آئے تو یہ کہہ دینا، کوئی آدمی تمہیں نظر آئے تو یہ کہہ دینا کہ میں نے اشارے سے کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلنکلم اليوم انسیا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے نماز، زکوٰۃ، روزے کا تذکرہ فرمایا کہ پچھلے قوموں میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں لیکن ان کی کیفیت الگ تھی. دین سب کا ایک تھا، انبیاء کرام کا شریعت مختلف تھی، ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کا دستور مختلف تھا. تو ان کے ہاں بھی روزہ کا تصور تھا، روزہ پایا جاتا تھا، لیکن ان کے ہاں روزہ کس چیز کا نام تھا؟ علماء لکھتے ہیں روزہ نہ بولنے کا نام تھا، خاموش رہنے کا، اور کھانے پینے سے پرہیز کا نام تھا. بولیں گے بھی نہیں، گفتگو بھی نہیں کریں گے اور کھائیں گے پیئیں گے بھی نہیں. فلن نکلم اليوم انسیا، انہوں نے کہا اشارے سے کہا فقولی، یعنی اشارے سے تم کہہ دینا انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے نذر مانی ہے. کیا نذر مانی؟ ان نکلم اليوم انسیا، کہ میں آج گفتگو نہیں کروں گی. فاتت به قوما تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. جب قوم کے پاس آئی اپنے بچے کو اٹھا کر تو جیسا انہیں اندیشہ تھا، خوف تھا، ویسا ہی ہوا. قوم کے لوگ نے یعنی جذبہ اور غم اور حیرت کے ملے جلے جذبے کے ساتھ اس کا اظہار کیا اور کہا مریم تو نے کیا کیا؟ بہت ہی برا کام کیا ہے، نہ تیرا باپ اتنا برا تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو نے کون سی حرکت کی ہے؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرا سوء ما كانت امک بغیہ. یہ ہارون کی بہن کیوں کا؟ اس میں بھی علماء نے بحث کی ہے. یہ ہارون کی بہن، ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا، پھر یہ ہارون کی بہن کیوں اللہ رب العالمین نے، یعنی قوم کے لوگوں نے ان کو کہا جو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے. ہارون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ پہلے لوگوں کے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان لوگوں کے انبیاء کرام کے نام بعد کے لوگ اپنے بچوں کا رکھتے تھے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی خاندان میں نیک زاہد عابد آدمی تھے، ان کا نام ہارون تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرا سوء وما كانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من كان فی المہد صبیا. تو بچے کی طرف اشارہ کیا کیسے، اور کہا کہ یہی بولے گا. تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من كان فی المہد صبیا، اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیسے بات کریں گے جو گود میں ہے ابھی. تو انہوں نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں جیسا کہ عیسیٰ کہتے ہیں انی ابن اللہ، بلکہ کیا کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کا اعتراف کیا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور یہ جملہ بھی اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اس سے پہلے یحییٰ کا تذکرہ فرمایا تو وبرا بوالدیہ فرمایا کہ ان کو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنایا، اور ان کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا وبرا بوالدتی، مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا، میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو ماں باپ کے ناشکرے اور نافرمان ہوتے ہیں ان کے طبیعت میں سرکشی اور ان کے طبیعت میں بگاڑ اور شقاوت پائی جاتی ہے. وہ اپنی طبیعت کا جائزہ لیں. ماں باپ کی فرمانی یہ شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت ہے، یہی عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت ہے، اور یہی وہ سچی بات ہے جو بیان کی جانی چاہیے. قول الحق الذی فیہ یمترون. اور اسی بات کے سلسلے میں یہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں. کیا جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں؟ یہودیوں کا گروہ ہے
یہ یہودیوں کا گروہ یہ تفریق، تنقیص اور تقصیر کا شکار ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یوسف نجار کی اولاد ہی ہے، یہ ان کے لڑکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے ناجائز اولاد ہیں، ولد الزنا کہتا ہے، اور ان کو جادوگر اور شعبدہ باز اور فسادی اور اس طرح کے القاب سے نوازتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو عیسائی ہیں یہ افراد کے شکار ہیں، غلو کے شکار ہیں، اور اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر ان کو غلو سے منع فرمایا۔ ان کو اللہ کہتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں، اور بڑی جسارت کا کام انہوں نے یہ کیا جو کسی بھی گمراہ قوم نے نہیں کیا جو کائنات میں اب تک گزری ہے، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کو باپ مقرر کیا، عیسیٰ کو بیٹا مقرر کیا، اور مریم کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ اور عیسیٰ کی ماں مقرر کیا۔ باپ، بیوی اور بیٹا، ان تینوں کے مجموعے کا نام انہوں نے خدا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ تو یہ افراط و تفریط کے شکار ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور یہ حقیقت ہے جو بیان کی جانی چاہیے، جو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ لوگ پہنچے، اور ان لوگوں نے نجاشی کا کان بھر دیا کہ یہ لوگ گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ تو ان مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اور تقریر میں یہی سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی جو نجاشی بادشاہ تھا اور اس کے مصاحبین دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے جب سورہ مریم کی آیات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات سنے تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ ان کی داڑیاں اور ان کے مصاحبین کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور نجاشی نے فوراً کہا بھرے مجمع میں ببانگ دہل کہ یہ قرآن جو بیان کیا گیا ابھی سنایا گیا ہے، اور وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، دونوں ایک ہی مشعل کی کرنیں، یعنی دونوں اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مفسر جو محدثین نے بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم صباحت اور ملاحت دونوں رنگ میں آمیزش ہوگی، کہ دیکھنے سے کبھی یہ لگے گا کہ بہت گورے رنگ کے ہیں، اور کبھی ایسا لگے گا کہ گندمی رنگ ہے۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا جسم جو ہوگا وہ میانہ ہوگا، قامت جو ہوگی ان کی وہ میانی ہوگی، جسم گٹھا ہوا ہوگا، عریض الصدر، سینہ چوڑا ہوگا۔ بال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت موجود ہے معراج کے موقع پہ جو آپ نے دیکھا تھا، دو روایت ہے، ایک روایت میں کہا تھا بال گھنگرالے، دوسری روایت میں کہ بال سیدھے۔ تو محدثین نے تطبیق دی ہے کہ کبھی دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا یا معلوم ہوگا کہ بال گھنگرالے ہیں، یا کبھی دیکھنے سے ایسا معلوم ہوگا کہ بال سیدھے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ بال سیدھے ہوں اور کچھ بال گھنگرالے ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ تو یہ ان کا حلیہ ہے، اور ان کی صفات جو میں نے بیان کی وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نبی اور رسول بنا کر اپنے قوم میں بھیجے گئے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے معجزہ پیش کیا اور اللہ رب العالمین کا حکم سنایا، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے راستے پہ چلنے کی، اس کے توحید کی دعوت دی، تو بنی اسرائیل کا جو شیوا تھا، یہ بدترین قوم بنی اسرائیل جو اس روئے زمین پر گزری ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس نے اللہ رب العالمین کے عذاب کا سامنا کیا، اللہ رب العالمین کی طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی لعنتیں ان کو اوپر آئیں، ان کے انبیاء کی زبانی ان کو پر لعنت بھیجی گئی، اور یہی نہیں بلکہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا، اور اس طرح ان کو ذلت و ادبار کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پھر بھی یہ قوم باز نہیں آئی۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود ان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ان کی تاریخ انبیاء کے سلسلے میں اعراض، استکبار، ان کی دعوت سے انحراف اور ان کے قتل اور ان کی تکذیب سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کا خون اس روئے زمین پر انبیاء کے خون، بنی اسرائیل کا ہاتھ انبیاء کے خون سے سزا آلودہ ہوا، انہوں نے اتنی جسارت کی انبیاء کرام کا خون کیا انہوں نے۔ تو جب یہ معجزہ لے کر آئے، اللہ کی نشانی لے کر آئے اور کتاب کا ذکر کیا، تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جیسا کہ ان کی روش تھی، تو انہوں نے جھٹلایا اور ان کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے بارے میں کہ جب انہوں نے معجزہ پیش کیا تو کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام یہ دکھا رہے ہیں یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ معجزہ اور کرامت کے سلسلے میں فرق یہ ہے، معجزہ یہ خرق عادت امور کو کہتے ہیں جو قانون قدرت کے خلاف ہو، قانون قدرت کے خلاف ہو، جیسے بن باپ کے پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، ہاتھ رکھنے سے مریض شفا یاب ہو جاتا تھا، یہ قانون قدرت کے خلاف چیز ہے جو عادی اور ظاہری اسباب کے خلاف ہو۔ اگر انبیاء سے اس کا صدور ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے،
اور اگر اللہ کے ولیوں سے اس کا صدور ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزہ ظاہر ہوا اس کا انہوں نے کھلے طور پر انکار کیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں جو انبیاء کرام کو معجزہ دیا ان کے قوموں کو پیش نظر رکھ کے دیا۔ جیسے قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید جس ماحول میں نازل کیا گیا وہاں پہ نثر و نظم کا، ادب کا بڑا چرچا تھا، زبان کا بڑا چرچا تھا، لوگوں کو بڑا فخر تھا عربوں کو اپنی زبان دانی پر، اور دنیا والوں کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، اور وہ فصاحت و بلاغت پر بڑے نازاں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا فصیح و بلیغ اور پراعجاز کلام ان کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی نظیر اور مثال قائم کرنے سے وہ محروم ہو گئے، اور دنیا آج بھی بے بس ہے ویسی مثال قائم کرنے سے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا غلبہ تھا، تو اللہ رب العالمین ان کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر ان کے معجزے کے مقابلے میں اپنا کرتب اور اپنا فن ہی بھول گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں غلبہ تھا کس چیز کا؟ طب کا اور علم طبیعیات کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ بڑا سے بڑا طبیب کا ماہر اور فن طبیب کا متخصص وہ ویسا کام نہیں کر سکتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے معجزہ کے ذریعے سے کر سکتے تھے۔ تو ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین، جو دکھا رہا ہے یہ کرشمے ہے، یہ کرتب ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، جادوگری ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قوم کو اللہ کی دعوت دی، بنی اسرائیل کو، انی عبداللہ، اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دیے۔ پھر انہوں نے کہا اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جان رکھو کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ قوم باز نہیں آئی۔ چنانچہ عیسائی، ان کو عیسائی اور نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہے، اور نصارہ یہ نصران کی جمع ہے۔ جس طرح سکارا قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں لفظ ہے سکارا، سکران کی جمع ہے، تو مددگار کے معنی میں یہ آتا ہے۔ حواری ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، وہ بھی مددگار کے معنی میں۔ اور یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ کوئی مذہب، ان کا یہودی مذہب نہیں تھا، عیسائی مذہب نہیں تھا، مذہب کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہودی مذہب، عیسائی مذہب، یہ تو انہوں نے ان کی کتابوں میں تحریف و تبدل کر دیا جو آسمانی کتابیں تھیں، یہ کوئی مذہب نہیں تھا۔ مذہب تو تمام انبیاء کرام کا ایک تھا، وہ اسلام تھا۔ یہودی جو نسبت ان کی ہے یا عیسائی جو نسبت ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ یہودی نسبت ان کی اس لیے ہے، تین بات بیان کی علماء کرام نے، اس لیے کہ ان کی یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا لڑکا تھا یہوذا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی کہلائے، یا انہوں نے توبہ کی تھی انا ہدنا الیک، اس کی وجہ سے ان کو یہودی کہا گیا، یا یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے قوم تھے، بڑے متعصب قسم کے تھے، اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے، دوسرے خاندان قبیلے یہ دوسری نسل سے ہوں، دوسرے نسب سے وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کو یہودی، عیسائی اس لیے ان کی نسبت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہے، ورنہ سب کا مذہب، جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے سب کا مذہب اسلام تھا، لیکن شریعت ان کی مختلف تھی جو اللہ رب العالمین ان کو ان کے دور کے اعتبار سے عطا کی۔ تو عیسائیوں نے غلو کیا، عیسائیوں نے افراط سے کام لیا کہ ان کو اللہ کے نبی کو، جو اللہ کے بندے تھے اور جو اللہ کے دین کی اور اللہ کے توحید کی دعوت دینے آئے تھے، ان کو اللہ قرار دیا، ابن اللہ قرار دیا، اور تین خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ اور یہودیوں نے یہ جسارت کی کہ تفرید سے کام لیتے ہوئے انہیں ولد الزنا کہا، ناجائز اولاد کا نطفہ ناتحقیق کہا، یوسف نجار سے ناجائز تعلق قائم کرنے کا الزام مریم علیہ السلام پر لگایا، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، یہ عظیم بہتان پاکیزہ مریم پر لگایا کہ اس نے یوسف نجار کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تھا، اور اس کے بعد مریم پیدا ہوئے۔ تو یہ ان کی جسارت تھی جو انہوں نے کی۔ تو یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد یہ بھی یہودیوں کی روش پہ چلے، اور انہوں نے اپنے اندر طرح طرح کے خرافات پیدا کر لی، اپنے علماء کو انہوں نے معصوم بنا لیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علماء کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے طرح طرح کی بدعتیں اپنے اندر ایجاد کر لی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ اور وہ بدعت کیا تھی؟ ایک بدعت ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، رہبانیت اختیار کر لی کہ دنیا سے الگ ہو کر جا کر انہوں نے کٹیا میں اور اسی طرح مٹھوں میں اور عبادت خانوں میں، جنگلوں میں انہوں نے بسیرا کر لیا، دنیا سے بالکل وہ کٹ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بدعت تھی، یہ انہوں نے ایجاد کی، ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ ایسا کرو۔ ایک بدعت انہوں نے یہ کی، یہودیوں نصرانیوں نے، کہ یہ قبر پرستی کی بدعت یہ لائے،
حالانکہ اس سے پہلے امت میں قبر پرستی نہیں تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کرتے ہوئے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. ان کی اللہ کی لعنت ہو ان عیسائیوں پر اور یہودیوں پر جنہوں نے اللہ کی قبروں کو عرس جگہ سجدہ گاہ اور میلہ کا مقام بنا دیا ہے. تو انہوں نے طرح طرح کی بدعتیں اپنے اندر ایجاد کر لی, اللہ کا حکم بھلا دیا, اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا, اللہ رب العالمین کی تعلیمات و فرامین کو درکنار کر دیا, جیسے آج مسلمانوں نے کیا. اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے ان کے اندر سخت دشمنی, بغاوت اور نفرت تو پھوٹ ڈال دی, ایسی پھوٹ ڈال دی کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی عبادت خانے میں جانا گوارا نہیں کرتا تھا, اور ایک گروہ کی اجازت نہیں تھی کہ دوسرے مسلک والے کے عبادت خانے میں جا کر وہ عبادت انجام دے. ایسی نفرت ان کے اندر ڈال دی. اور آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ مسجدوں پر ٹائٹل لگایا جاتا ہے, یہ حنفی مسجد, یہ فلاں مسجد, یہ فلاں مسجد, وہابیوں کا آنا یہاں منع ہے. تو یہ انبیاء کرام, یہ بنی اسرائیل, عیسائی خاص طور پر یہودی, ان کے اندر اللہ رب العالمین نے عداوت و دشمنی ڈال دی, اور ایسی دشمنی اور پھوٹ ڈالی عیسائیوں کے اندر کہ یہ اپنی اپنی عبادت خانوں میں الگ ہو گئے. اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب ان کی روش اور رویے جو کتابوں کے ساتھ تھے اور اللہ کی تعلیمات کے ساتھ تھے ان کے اوپر نازل ہوئے. عیسائیوں کے بارے میں مقدس دن ان کا اتوار ہے, عیسائیوں کا مقدس دن اتوار ہے, یہودیوں کا سنیچر ہے, اور ان کی مقدس کتاب انجیل ہے جو 13ویں رمضان کو نازل ہوئی. انجیل 13ویں رمضان کو نازل ہوئی اور سریانی زبان میں نازل ہوئی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت سناتے ہوئے فرمایا تھا, قرآن مجید میں ہے کہ مبشرم بکلمۃ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, کہ میں ایسے رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور وکان آخر من بشر بعیسی ابن مریم, اور سب سے آخر میں میری بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بھی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے میری امت میں سے اور میرے اوپر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی, اب ان کی شریعت کا جب تک فالو اور اتباع نہیں کیا جائے گا تب تک انسان جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. آگے میں نے جیسا کہ بیان کیا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رفع عیسیٰ سے متعلق گفتگو کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی قوم کے لوگوں کو, تو یہ قوم کے لوگ جو بنی اسرائیل یہودی تھے انہوں نے دشمنی اختیار کی, اور جو روم کا بادشاہ تھا اس وقت شام کا علاقہ روم کے ماتحت تھا, اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا, اس کے کان ان لوگوں نے بھر دیا, اس کا کان ان لوگوں نے بھر دیا کہ فسادی ہے, لوگوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے, اور اس طرح کے لوگوں کے درمیان باتیں کر کے ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے. تو روم کا جو بادشاہ تھا کافر, وہاں کا فرما روا, اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق حکم صادر کیا کہ ان کو سولی لگا دی جائے, اور اپنی فوج بھیجی, اور جس مکان میں وہ موجود تھے اس کو گھیر لیا گیا. اللہ رب العالمین نے روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس گھر میں مکان میں جس میں وہ تھے ایک روشن دان تھا, اس روشن دان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ سلامت نکال دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بارے میں مفصل بیان فرمایا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وفات اور رفع کا معنی ایک ہی ہے. وفات کا 3 معنی علماء نے بیان کیا. وفات کا معنی ایک تو فوت, مر جانا, وفات کا دوسرا معنی نیند کے, اور تیسرا معنی جو آیت کریمہ بیان کیا جائے اٹھایا جانا, جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا مطلب جسم سمیت روح سمیت ان کو آسمان پر اٹھا لیا زندہ سلامت, اور دشمن سے اس طرح بچا لیا. اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور جیسا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا, سولی دے دی, اللہ فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, کہ نہ تو انہوں نے ان کو سولی دی ہے نہ ہی ان کو قتل کیا ہے, بلکہ ان کے لیے اس معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا. بلکہ بعض مفسرین نے اور جو علماء نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ترجمہ کیا ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا, یا اس کی تشبیہ, اس کی شبیہ بنا دی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی گئی, کنفیوز ہو گئے وہ. مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہیں.
دو روایت آتی ہے اس سلسلے میں کہ ایک تو جو قتل کرنے والوں کا سرغنہ تھا، جو قتل کرنے کے مقصد سے عیسیٰ علیہ السلام کو آیا تھا، سولی لگانے کے مقصد سے، اسی کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں ڈھال دیا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں ڈھال دیا گیا، اور اسی کو ان لوگوں نے سولی لگا دی اور یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی لگا دی ہے۔ اور دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جو 12 حواری تھے، ان حواریوں کو بلایا، 12-17 حواری جن کی تعداد ہے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مجھے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ آسمان پر زندہ سلامت اٹھائے گا، تو تم میں سے کون ہے جو میرے لیے میرے دین اللہ کے دین کے لیے قربانی دے؟ تو ایک حواری تیار ہو گیا کہ میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس حواری کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ڈھال دیا اور اس کو ان لوگوں نے پھانسی دی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے، بہرحال یہ سب باتیں ہیں مفسرین کی جو اسرائیلی روایت رضو کے واقعات سے بیان کی ہیں، ہمیں اللہ نے جتنا بتایا اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا۔ اب یہاں پہ جو عیسائی تھے وہ طرح طرح کے اختلاف کے شکار ہو گئے۔ یہودیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ تو قتل ہو گئے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ قتل نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ موجود ہیں۔ اور عیسائیوں کے جو آپس کے اختلاف ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے سولی تو ان کو دے دی گئی ہے، فوت ہو گئے، لیکن خداوندی کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے باقی ہیں، جسے ناسوت اور لاہوت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں، ان کو ناسوت اور لاہوت جسمانی اعتبار سے بھی اور خدائی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے قتل اور صلب کا مستحق بنا دیا گیا کہ وہ اب موجود نہیں ہے، انہیں سولی دے دی گئی اور جسمانی اور جو ان کا وہ حیثیت تھی اور جو خدائی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال اس پر اتفاق ہے علماء کا اور جمہور کا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلخیص الحبیر کے اندر، وَأَمَّا رَفْعُ عِيسَىٰ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَنَّهُ رُفِعَ بِبَدْنِهِ حَيًّا، کہ تمام امت کا، مفسرین کا، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمنوں نے جب ان کا محاصرہ کیا، گھیرا، اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ سلامت اپنے جسم کے عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، بعض علماء نے اسی لیے پڑھا ہے لَعَلَمُ السَّاعَةِ، عین اور لام کے زبر کے ساتھ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو قیامت سمجھ لیجیے آ گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بحث ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ان لوگوں نے کہ بتائیے آپ کو قیامت کا کیا علم ہے؟ کہا مجھے کچھ علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا مجھے کچھ علم نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا مجھے اللہ رب العالمین کے طرف سے بتایا گیا ہے، ہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی، یہ بتایا گیا ہے کچھ نشانی بتائی کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے اور یہ سے ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح ایک عورت ہوتی ہے حمل سے پریگننٹ، فرمایا کہ اس کے یعنی کب بچہ پیدا ہو جائے اس کا پتہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوتا، اس کے شوہر کو بھی نہیں ہوتا، کہ ایک جو درد ذہن میں مبتلا ہے اور قریب ہے کہ اس بچہ جنے، تو ویسا ہی معاملہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت کا۔ پتہ نہیں کب قیامت آ جائے، اتنی قریب ہوگی کہ جو عورت درد ذہن میں مبتلا ہوتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بچہ جننے والی، اور کب بچہ جنے کی نہیں معلوم ہوتا، وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کا نہیں معلوم ہوتا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اتنی قریب ہوگی کہ جیسے درد ذہن میں عورت مبتلا ہوتی ہے، اس کے گھر والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اتنی قریب ہوگی قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہو جانے کے بعد کہ جیسے گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی وہ سواری کے لائق بھی نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی تم اس پر سواری بھی نہیں کر پاؤ گے، اتنا بڑا بھی نہیں ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اشارہ کیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ان کے بارے میں کہ یہ ان کا نزول ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اہل کتاب کا ہر فرد، یہود و نصارہ میں سے ہر آدمی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، کوئی آدمی ایسا نہیں بچے گا جو ایمان لانے والا نہ ہو، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ قتل کیا جائے گا، وہ قتل کیا جائے گا، حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، یہود و نصارہ کا ہر آدمی ایمان لے آئے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ
قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دین اسلام کی مدد فرمائیں گے، مسلمانوں کو مشکلات سے نکالیں گے، یاجوج ماجوج اور دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ تو وہ مسلمان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے پیروکار یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، وہ ان کے امام اور سرکردہ ہوں گے۔ تو یہ ان کی آمد کی طرف، ان کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں نواس بن سمان کی روایت ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نواس بن سمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دجال کے بارے میں کہ دجال اگر آئے گا میری زندگی میں تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، خود لڑوں گا اسے اور تم لوگوں کو بچاؤں گا، اور اگر میں موجود نہ رہا، میرا انتقال ہو گیا، تو تم لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے دجال سے لڑنا۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو دجال سے اگر حفاظت چاہتے ہو اور دجال تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، تمہاری زندگی ہو، تمہاری موجودگی ہو، تو فرمایا کہ تم لوگ سورہ کہف کے ذریعے سے یعنی سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر کے اپنے آپ کا دفاع کرنا۔ سورہ کہف کے اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد نواس بن سمان کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال جو ہے کہ کس جگہ نکلے گا؟ تو فرمایا کہ شام اور عراق کے بیچ راستے سے نکلے گا اور فساد برپا کرتے ہوئے نکلے گا، بڑا فساد مچائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ نکلے گا تو اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، گھبرانا مت، صبر رکھنا، حوصلہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ زمین پر کتنے دن رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 دن رہے گا، ان میں سے 3 دن بڑے بھاری گزریں گے، 3 دن بڑے بھاری گزریں گے۔ پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جمعہ کے برابر مطلب 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے ایک سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دن 1 سال کی طرح ہوگا تو اس میں ہم نماز 5 ٹائم کی پڑھیں گے یا مطلب 1 سال میں جیسے ہوتا ہے اس طرح پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، 5 ٹائم کی نماز نہیں، بلکہ تم اندازہ کر لینا، وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن کے بعد اس کے جو 37 دن کے جو ایام بچیں گے، وسائر ایامی کا ایامکم، اس کے بقیہ دن تمہارے عام دنوں کے جیسے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ پوری زمین کا چکر کاٹے گا سوائے مکہ اور مدینہ کی، ہر جگہ پہنچے گا، مکہ مدینہ سے وہ نکالا جائے گا، فرشتے اس کو بھگا دیں گے، اس کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ فرمایا کہ بارش کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا چلتی ہے اتنی رفتار اس کی ہوگی۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ پہلے تو نبوت کا وہ اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اس کے بعد پھر وہ اپنے رب ہونے کا اظہار کرے گا، اپنے رب ہونے کا اظہار کرے گا، اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا میں رب ہوں، اور لوگوں کو دعوت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قوم کے پاس سے گزرے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ ایسی قدرت ہوگی کہ وہ آسمان کو حکم دے گا برس جاؤ، تو آسمان اس بستی والوں پر اپنی بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین جو ہے اپنے پھل، اپنے اناج اور غلے اور ثمرات نکال دے گی۔ اس کے بعد جو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ان کے جانور جب کھیتوں سے لوٹیں گے تو اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے، ان کی کوہان بڑی لمبی ہوگی اور ان کی کوکھ اور پیٹ بڑا بھرا ہوا، بڑا باہر نکلا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے بستی سے گزرے گا، دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، وہ لوگ اس کی ربوبیت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ جب ربوبیت کا اظہار کرے گا، اعلان کرے گا، انکار کر دیں گے تو جھوٹا ہے، دجال ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہ لوگ قحط سالی کے شکار ہو جائیں گے، ان کا سارا کھیت سوکھ جائے گا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا، ان کی مویشی، غلے، ان کے جتنے بکریاں ہیں سب مر جائیں گی، کچھ بھی ان کے پاس بچے گا نہیں۔ اور کچھ کرتب دکھائے گا، کرتب یہ دکھائے گا کہ ایک ویران علاقے سے گزرے گا اور وہاں سے اس ویران علاقے کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دو، تو وہ ویران بستی اپنا خزانہ اس کے پیچھے لے کر ایسے چلے گی جیسے آپ شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں کہ اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہے، تو خزانہ اس کے پیچھے چلے گا ایسے۔ اس کے بعد ایک نوجوان بھلے چنگے آدمی کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے قتل کر کے 2 ٹکڑا کر دے گا، پھر اس کو حکم دے گا تو وہ زندہ سلامت کھڑا ہو کر مسکراتا ہوا چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ دجال کے پاس چلا آئے گا۔ تو ایسے کرتب اور کرشمے دکھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی، ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی، اس کے پاس نہر ہوگی، اس کے پاس آگ ہوگی، دھوکہ مت کھانا، اس کی جنت جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی،
اس کی آگ میں جو گیا اس کی مغفرت اللہ کے یہاں واجب ہو گئی، تو اس کی آزمائش میں جو مبتلا ہو گئے تو اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے اللہ کے یہاں جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے ہی حالات ہوں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو دو فرشتوں کے سہارے، ان کے اوپر دو کپڑے ہوں گے، پیلے زرد رنگ کے، ہلکے پیلے زرد کے کپڑے ہوں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ شام کے علاقہ دمشق میں، یہ مشرقی حصے میں سفید منارے کے پاس، سفید منارہ جامع مسجد اموی کا یہ منارہ ہے جو جامع مسجد اموی دمشق میں مشہور ہے، اور اسے عیسائیوں کے پیسے سے بنوایا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے شہید کر دیا گیا تھا 741 عیسوی میں۔ امام ابن کثیر نے تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، تو اسی مسجد پر کے منارے پر ان کا نزول ہوگا، اور جب ان کا نزول ہوگا وقت جو ہوگا وہ فجر کا وقت ہوگا، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور نماز کے لیے امامت کہی جا چکی ہوگی، اور جب نزول ہوگا تو ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور جب سر جھکائیں گے لگے گا کہ قطرات گر رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے ایسا لگ رہا ہے پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مراد یہ کہ بہت ہی نظیف اور چمکدار چہرہ ہوگا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام صحن میں اترنے کے لیے سیڑھی مانگیں گے، سیڑھی لائی جائے گی، نماز میں شریک ہوں گے۔ امام جو مسلمانوں کا ہوگا امام مہدی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی کی طرف بلائے گا کہ آئیے نماز پڑھائیے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ نہیں، تم مسلمانوں کے امیر و امام ہو اور اقامت کہی جا چکی ہے، اب نماز تم قائم کرو۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور دجال اور یہودیوں میں جنگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، دو گروہ ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا، اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، ایک گروہ تو وہ ہوگا جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، غزوہ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ دجال کے خلاف غزوہ کرے گا، لڑائی کرے گا۔ تو دجال کے ساتھ یہودی بھی ہوں گے، یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور یہ چن چن کر قتل کیے جائیں گے۔ جس پتھر اور پیڑ کی آڑ میں پناہ لیں گے وہ پیڑ بھی بول اٹھے گا، درخت بھی بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے مسلمانوں دیکھو یہودی چھپا ہوا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے کی جس کی کاشتکاری آج اسرائیل میں بہت ہو رہی ہے۔ یہ غرقد کا درخت یہودیوں کا چہیتا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، وہ خاموش رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے باب لطف پر پائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کا سانس جو چلے گا، سانس کی ہوا جہاں تک جائے گی، جس کافر کو وہ ہوا لگے گی وہ کافر ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ان کی سانس کی ہوا حد نگاہ تک پہنچے گی، جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی، اور جس کافر کو وہ ہوا لگے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم باب لطف پر اسے پائیں گے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بھی بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے وہ دیکھے گا پانی کے اندر جیسے نمک پگھلتا ہے ویسے وہ پگھل کر ہلاک ہونے لگے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک برچھا لے کر نازل ہوں گے، ایک اللہ کی طرف سے ان کو ہتھیار دیا جائے گا، اور وہ اس برچھے سے اس کو قتل کریں گے اور اس کا خون برچھے میں مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ لد کہاں ہے؟ لد جو ہے یہ آج جو اسرائیل ہے اس کی جو راجدھانی دارالحکومت ہے، کیپٹل تل ابیب کا یہ ہوائی اڈہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہوائی اڈہ نہیں ہے بلکہ تل ابیب کی فضائی چھاونی ہے، جہاں پہ ان کی جو یعنی ہوا میں اڑنے والے جو ان کے فوجی ہیں، فضائی چھاونی، وہ یہ لد کا مقام ہے جہاں پہ یہ آج ان کی فضائی چھاونی ہے۔ یہاں پہ اس مقام پہ اسرائیل کے جو تل ابیب کا علاقہ ہے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جائے گی کہ کچھ ایسے بندے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ یاجوج ماجوج بھی بنی آدم سے ہوں گے اور دجال بھی بنی آدم سے ہوگا، انسان ہوں گے، یہ کوئی شیطان نہیں ہوں گے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی انسان ہوں گے، وہ بھی انسان ہوگا، دجال بھی انسان ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنے کی سخت کسی میں نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ، وہ کوہ طور میں تمام مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں گے، محصور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عالم ہوگا قسم پرسی کا اور پریشانی کا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بیل کا ایک سر جو ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت میں گوشت وغیرہ تو ہوتا نہیں کھائے آدمی، فرمایا کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگا، ایسی حالت ہوگی۔ کوہ طور میں بڑی قسم پرسی اور پریشانی کا عالم مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج جو نکلیں گے، یہ بحیرہ تبریہ، یہ ایک نہر ہے، وہاں سے یہ اونچے ٹیلے سے نکلیں گے، اور ان کا پہلا آدمی جو ہے، پہلا جو لشکر ہوگا
والا قافلہ ہوگا، پورے نہر کا پانی پی جائے گا، پورے سمندر کا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کا آخری قافلے کا آخری حصہ گزرے گا تو یہ کہتے ہوئے گزرے گا کہ کبھی ایسا بھی تھا کہ یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ تو جتنے پانی ہوں گے دریا اور سمندر کے سب پی جائیں گے اور لوگوں کو بے دریغ قتل کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مسلمان بد دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے ان کے گلے میں ایک کیڑا ڈال دیا جائے گا، یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے گلٹی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ سب کی سب فنا ہو جائیں گے، ایک جان جیسے ایک آدمی مر جاتا ہے ویسے دفعتاً سب مر جائیں گے۔ اور جب یہ مر جائیں گے یاجوج ماجوج، تو ان کی سڑان ایسی ہوگی یاجوج ماجوج کی، ان کی سڑان کی بدبو کی وجہ سے، ان کی چربی اور گوشت کی وجہ سے بالش بھر بھی زمین کا حصہ خالی نہیں ہوگا، یعنی پورے زمین پر ان کے جسم کے حصے اور چربیاں، بدبو، تعفن، عفونت پڑی ہوگی۔ تو اس وقت یہ اللہ کی طرف سے اونٹ کے کوہانوں کی طرح بڑے بڑے اونچے اونچے پرندے آئیں گے، اور ان کو اٹھا کر کے ان کی لاشوں کو، محبل ایک مقام ہوگا جو ایک گڑھا کی شکل کا ہوگا، ان کی لاشوں کو وہاں پرندے پھینکیں گے، بڑے لمبے لمبے پرندے اللہ کی طرف سے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور اس بارش کی برکت سے پوری روح زمین صاف و شفاف ہو جائے گی، ایسے لگے گا جیسے چمکتا ہوا شیشہ ہو۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حج عمرہ کریں گے، حج عمرہ کریں گے، اور مقام روحہ مکہ مدینہ کے درمیان یہ مقام ہے، وہاں سے یہ حج عمرہ کے لیے تلبیہ پکاریں گے، اور اس کے بعد وفات پا جائیں گے۔ فیمکث فی الارض 40 سنہ ثم یتوفی علیہ المسلمون، کہ یہ 40 سال زمین پر رہیں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے، اور یہ ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے، ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے مسلمانوں نے اپنے برات کا اظہار کیا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، کسی ایک مسلمان کا بھی ثابت نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور لعین پر کسی ایک مسلمان نے نماز جنازہ پڑھی ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا تھا اپنے مسیح موعود کے دعوے میں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کو دفنائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو تمام مسلمانوں کو لگے گی، ان کے بغلوں کو چھوتے ہوئے نکل جائے گی، اور جس مسلمان کو جو زمین پر بس رہے ہیں سارے مسلمان کو لگے گی، اور جس مسلمان کو وہ ہوا لگے گی ایک ایک کر کے سارے مسلمان فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد روئے زمین پر سرکش، باغی، گناہگار قسم کے لوگ رہیں گے، ایسے لوگ رہیں گے جو چوپایوں کی طرح زنا و بدکاری کریں گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن انبیاء کرام، اولیاء کرام کی معیت اور ان کی صحبت جنت میں عطا فرما۔ یا رب العالمین انبیاء کرام کے جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان واقعات کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی، یہ ان سے جو عبرت اور درس کے فوائد کے ہمیں جو باتیں ملتی ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، اور رب ذوالجلال انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں اسلام پر عمل پیرا بنا کر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔